بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والیوں، آج اپنے دورہ حدیث میں خود سے خدا تک کا جو سفر ہے وہ آپ کو آج تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، مختصر گھڑیوں میں، مختصر انداز میں۔ ایمان والیوں، جس تنظیم نے مجھے خودی کا فلسفہ سمجھایا، جس تنظیم نے مجھے ایک عام عمل کرنے والی عورت سے عمل صالح کی طرف میری تربیت کی، اور پھر اس کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے عزت عطا فرمائی، اس تنظیم کے بارے میں آج میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گی۔ ایمان والیوں، اس تنظیم کا خودی کا ایک فلسفہ جو کہ علامہ اقبال کی ایک شعر ہے، اس پہ رکھا گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایمان والیوں، اس تنظیم کی بنیاد قرآن پاک کی 3 آیتوں پر رکھی گئی۔ پہلی آیت ترجمہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دوسری آیت، وَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ ادا کرو۔ تیسری چیز اس تنظیم کی بنیاد جس پر رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر ڈالے۔ ایمان والیوں، اس تنظیم کے بانی کا نام ادنیٰ ترین نوکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہر محمد جمیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اس تنظیم کا نام مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایمان والیوں، 2005 میں اس تنظیم کا آغاز کیا گیا۔ پاک اورات یعنی کہ مقدس اورات کی حفاظت کے لیے گجرات ضلع کی نہ صرف یہ شہر بلکہ گجرات ضلع اور اس کے علاوہ دیگر اضلاع کے اندر قرآن پاک کے ادب کے لیے سب سے پہلے جو تحریک چلی، تنظیم چلی، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تنظیم کا شعبہ، ہماری تنظیم کا پاک اورات کا شعبہ تھا، جس نے قرآن پاک کے ادب کے لیے نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، ہر جگہ میں، سڑکوں میں، بازاروں میں پاک اورات کے باکس لگا کر پاک اورات کے تحفظ کے لیے، اس کے ناموس کے لیے باکسز کو لگایا، اور پھر 2 پیغام عام کیے، ایک تو نماز قائم کرو اور دوسرا جہیز اور معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ کا۔ ایمان والیوں، یہ تنظیم جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاک اورات کے حوالے سے ایک صدقہ جاریہ کا اب درجہ رکھتی ہے۔ اب کئی اور تنظیمات یا تحریکات اس کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں، اور ہماری تنظیم اب اس میں صدقہ جاریہ کا الحمدللہ درجہ رکھتی ہے۔ ایمان والیوں، آپ نے دیکھا کہ اس تنظیم کا نام ہے، یعنی جس تنظیم کی میں ادنیٰ سی کارکن ہوں، میں رکن ہوں، جس تنظیم کے توسط سے آج آپ مجھے سن رہے ہیں، کیونکہ اسی کے توسط سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے خیر کا پیغام پہنچانے کے لیے 2005 میں نے ایک سرکاری ادارے سے رضاکارانہ فی سبیل اللہ لیکچرشپ کا آغاز کیا۔ اور ایمان والیوں، اس تنظیم کے جو بانی، جو میرے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بابا جان بھی ہیں، اور مجھے فخر ہے نہ صرف ان کی بیٹی ہونے پہ بلکہ اس مشن میں ان کے ساتھی، ان کی کارکن ہونے میں بھی مجھے فخر ہے، کیونکہ الحمدللہ میں نے اپنے بابا جان کے ساتھ مل کر بھی کئی معاملات میں، کئی اس دعوتی قافلے میں ان کے ساتھ میں نے سفر کیا، اور اس تنظیم کے معاملات کو میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان کس طریقے سے اس تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں، اس کی فکر کو پھیلا رہے ہیں، اور نہ صرف میں بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بابا جان کی تمام اولاد، ان کی ماشاءاللہ 6 بیٹیاں،
2 بیٹے اور 1 ان کی زوجہ جو اب بیوہ ہیں، یہ تمام ان کے اس مکی اور مدنی قافلے میں اس مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قافلہ ہے ان کے ساتھ قدم با قدم ہمیشہ سے تھے، ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہیں۔ ایمان والیوں، لفظ مقروض، یہ لفظ کیا ہے؟ معذرت۔ بانی موومنٹ نے لفظ مقروض کیوں چنا؟ آپ نے جب آپ ایک سخت ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا اور آپ نے اس وقت انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، نہ جانے اس نے صحت یابی کی طرف جانا ہے یا اللہ کی طرف جانا ہے، یہ تو اس وقت میں اس تکلیف کے عالم میں بابا جان نے، ہمارے بانی موومنٹ نے اس چیز کو سوچا کہ انسان مقروض پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقروض ہے۔ کس حوالے سے؟ اپنے اعمال کے حوالے سے۔ جب تک وہ نیک اعمال نہیں کرتا وہ ان کے اوپر قرض رہتے ہیں، جو فرض تھے وہ کیا رہتے ہیں؟ قرض رہتے ہیں۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کرے گا، اگر وہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، اگر وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، اگر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، تو وہ فرض جو اس کے تھے وہ قرض اس نے نہ اتارے تو اس سے اس کی پوچھ، بولیے نا، اس کی پوچھ ہوگی نا، ہوگی۔ تو ایمان والیوں، یہ لفظ مقروض جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ صرف روپے پیسے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ روپے پیسے کے لیے تو پوچھ ہونی ہے، اس کے مقروض کو بھی کہتے ہیں۔ ہم صرف مال کے مقروض نہیں بلکہ ہم حسن اعمال کے بھی مقروض ہیں۔ ہم کس کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تم مجھے قرض حسنہ دیا کرو، کبھی مال کے ذریعے اور کبھی اعمال کے ذریعے۔ تو ایمان والیوں، بانی موومنٹ نے یہ بات سوچی کہ انسان اگر اللہ کا مقروض ہے، بندے کا وہ مقروض ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کا بھی مقروض ہے، یعنی کہ زندگی کو سنوارنے کا بھی، بولو نا، زندگی کو سنوارنے کا بھی وہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سنوارے گا تو حیوانوں کی طرح ہے، نہیں سنوارے گا تو جانوروں کی طرح ہے، کوئی مہذب نہیں۔ یہی بات ابھی ہماری زندگی کیا میں ہو رہا تھا نا۔ تو ایمان والیوں، بانی موومنٹ نے کیا سوچا؟ آپ نے یہ بات سوچی کہ انسان تو زندگی کا بھی مقروض ہے، تو اب زندگی کو سنوارنا ہے۔ کیا سنوارنا ہے؟ کس کو؟ زندگی کو سنوارنا ہے۔ تو زندگی کے سنوارنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث، یعنی کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے۔ تو ہم کیا بن گئے پھر؟ مقروض سیرت نبی کی سیرت، نبی کی سنتوں، نبی کی زندگی، نبی کے نقش قدم کے ہم کیا بن گئے؟ مقروض بن گئے۔ ان کی سنتوں پر چلنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ایمان والیوں، جو چیز فرض ہوتی ہے وہی ہم پر فرض ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کے مقروض ہو گے نا، تو پھر تو ہم نے اس کا اتارنا ہی اتارنا ہے۔ اتاریں گے تو خلاصی ہوگی، کامیابی ہوگی، اور نہیں اتاریں گے تو ناکامی ہوگی۔ آج اس مدیت کے دور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر نفس، ہر جان پریشان ہے۔ بولیے، کمائی کاروبار میں برکت نہیں، رشتوں میں برکت نہیں، خلوص کی کمی ہے، محبت کی کمی ہے، ایک دوسرے کو وقت دینے کی کمی ہے۔ ہاں، کمیاں ہی نظر آ رہی ہیں۔ کیا نظر آ رہی ہے؟ کمیاں ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو جب بانی موومنٹ نے اپنی زندگی میں ایک کمی کو محسوس کیا کہ آج ہمارا کیوں یہ حال ہے، آج ہم لوگ در بدر کیوں ہیں، آج ہم لوگ کیوں بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ چھوڑ کر آقا سیرت تیری، چھوڑ کے آقا سیرت تیری، ہم سے بہت غلطی ہوئی، در با در کی ٹھوکریں
آج ہمارا مقدر ہوئی، آج ہمارا مقدر ہوئی۔ تو ایمان والیو، یہ تنظیم جس سے وابستگی کے ساتھ الحمدللہ 19 سے 20 سال میری زندگی کے ہو گئے ہیں، اور اسی کے توسط سے میں الحمدللہ اسکول، کالجز، پی ٹی آئیز، جیل خانوں میں، دارالامان میں، گھروں میں، جامعات میں جا کر بالکل فی سبیل اللہ پروگرام کر رہی ہوں اور کرتی آ رہی ہوں۔ کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی لالچ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بانی موومنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان رحیمی کریمی کے صدقے، اپنے عظیم ہونے کے صدقے ہمارے بانی موومنٹ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے قبر مبارک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خصوصی انوار کی برسات فرمائے، اور ان کی قبر پر خصوصی اپنی رحمتیں فرمائے۔ ایمان والیو، آپ نے جب تبلیغ کی، آپ نے جب سرکار کی نوکری میں دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے نا، تو آپ کے پاس الحمدللہ کوئی وسائل کی کمی نہ تھی، بلکہ الحمدللہ آپ کی اپنی زندگی بھی تمام حصول حلال رزق کے لیے گزری، اور آپ نے الحمدللہ اپنے بیٹوں کی بھی یہی تربیت کی کہ حلال رزق کی تلاش میں رہنا، کم کرنا لیکن ستھرا کرنا اور حلال کرنا۔ تو اس وقت میں بھی آپ کے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے یا تنظیم پر کوئی بوجھ نہ بنے، کوئی پریشانی نہ بنے، کسی دوسرے کے لیے مجھے بلانے میں، مجھے سننے میں کوئی پریشانی نہ بنے، تو آپ نے اپنی موٹر سائیکل پر دور و دراز میں اپنے اس مکی مدنی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو لے کر گئے، اور آپ نے دور و دراز کا سفر کیا اپنی بائک پر، اور آپ کی اتنی سادہ طبیعت تھی کہ اگر آپ کی خدمت میں کوئی یہ کہہ دیتا کہ آپ یہ کولڈ ڈرنکس پی لیجئے یا آپ چائے پی لیجئے، تو وہ نہیں، اس بات کی شہادتیں ہمیں الحمدللہ ملی ہیں کہ وہ والے مہر محمد جمیل، وہ والے بزرگ جو ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے کہا کہ بوتل پی لیجئے، ہم نے کہا آپ اتنی گرمی میں آئے ہیں، کچھ خاطر کا موقع دیجیے، تو کہا نہیں یارو، میری خاطر چھوڑ دو، میرے مشن میں میرا ساتھ دو، سیرت النبی کے پھیلانے میں میرے ساتھ تم بھی نوکر بن جاؤ، یا پھر ہماری جو اسلامی غیر اسلامی جو رسومات کے خلاف جنگ ہے، یہ جو ہم آج اکثر شادی کے موقع پر کر رہی ہیں، جہیز کا لالچ، جہیز کا مطالبہ، اور یہ تیل مہندی، اور یہ جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہوتی ہیں، لڑکی والوں کے گھروں میں براتوں کی لنگر فوجیں لے کر جانا، غلط مطالبات کرنا، لڑکی والوں سے غلط خواہشات رکھنا، غلط غرضیں رکھنا، جو ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے، یا پھر سود کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو جنگ کر رہے تھے، تو آپ، اور جو پھر ہم یہ جو غمی کی تقریبات ہوتی، جیسے ہمارے ایصال ثواب کی درجات کی جانے والوں کے درجات کی بلندی کی جو ہماری رسومات ہوتی ہیں، جن میں آج ہم نے تکلفات بہت زیادہ کر لی ہیں، اور ہم برکات کی بات کرتے تھے، ہمارے بانی موومنٹ ایسے مواقع پر جا کر مسجدوں میں کہتے تھے خدا را اپنی فوتگی کی محفلوں کو سادہ کر لیجئے، جانے والے کے لیے پڑھائیوں کے تحفوں کو اکٹھا کیجیے، اس کے لیے سال ثواب کیجیے، یہ گوشت بنانا چھوڑ دیجیے، یہ 10 قسم کے پھل کرنا چھوڑ دیجیے، بلکہ سادگی اختیار کرتے ہوئے ہاں دور کے مہمانوں کے لیے سادہ دال روٹی کر لیجیے۔ تو آپ ایسی باتیں کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو یقین جانیے نہ کسی سے چائے پینا، حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں، کسی کے لیے میں تکلیف کا باعث نہ بنوں، اور اگر کچھ کوئی خدمت کرنا چاہتا تو آپ کہتے یارو کہ تمہاری خدمت میں نے قبول کر کے اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ الحمدللہ عملی صورت میں ان کو پھر کبھی چکر لگتا، دورہ آپ کبھی دورہ کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں، وہاں سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ فلیکسز کی صورت میں دے کر جاتے کہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، آپ ان کو، اور آپ نے یونیورسٹیز میں اور نہ جانے کتنی جگہوں پر، گاؤں میں، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اور سڑکوں کی دیواروں پر آپ نے ان تمام چیزوں کو عملی صورت میں لگا کر بھی دکھایا۔ تو ایمان والیوں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت، میں اس بات کا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے فضل، اس کی توفیق اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان نظر کے بعد اگر میں کسی کی ممنوع و مشکور ہوں تو وہ میری ماں، سب سے پہلے میری ماں، جن کی دعائیں
ہمیشہ میرے لیے، جن کے ہاتھ ہمیشہ میرے لیے، جن کی زبان ہمیشہ میرے لیے چلتی ہے، جن کے ہاتھ میرے لیے اٹھتے ہیں، جن کے ہاتھ، ویسے تو ماں اپنی پوری اولاد پر مہربان ہے، الحمدللہ ہم سب اولاد پہ میری ماں بہت مہربان ہے، لیکن چونکہ اس وقت میں اپنا خود سے خدا تک کا سفر بیان کر رہی ہوں تو ایمان والیوں، اس میں سب سے اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری والدہ کی دعائیں جو ہمیشہ آنے والی مشکلات پریشانی کے وقت آڑے آ جاتی ہیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ میرے والد نے مجھے آؤٹ ڈور کام کرنے کے لیے جو انہوں نے محنت کی اس کی مثل نہیں، اور جو ماں نے اندر بیٹھ کے میرے لیے دعا کی اس کی بھی مثل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی تربیت میں یہ عنصر رکھا کہ دین کی ترجیح دی اور معاملات کو، ہماری زندگی کو سنوارنے کی ایک اپنا کردار ادا کیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پھر اپنے والد کی بھی اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتی ہوں جب سے بابا جان کی شہادت ہوئی ہے کہ مولا یہ جتنی میں نیکیاں کر رہی ہوں تیری توفیق اور تیرے مصطفیٰ کے فیضان نظر کے بغیر یہ ہرگز ممکن نہ تھی، لیکن ایمان والیوں دنیا میں بھی تو کوئی وسیلہ ہوتا ہے نا، اور میرا وسیلہ دنیا میں زندگی سنوارنے، موت کی فکر اور آخرت کی فکر سنوارنے میں میرے بابا جان ہیں، جن کو میں دل و جان سے اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں، جن کو میں دل و جان سے اپنا رہنما، جن کو میں دل و جان سے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ان کے ادنا سے بابا جان کے نام کے ساتھ ادنا ترین، آپ فرماتے تھے کہ مجھے ادنا بھی نہیں کہا کرو، ادنا ترین، میں مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ تو ایمان والیوں، میں دل سے اپنے بابا جان کی اس جو انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، ہمیں صرف مال و دولت نہیں بلکہ الحمدللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت کمانے کا سامان پیدا کیا، اور وہ سامان ہمیں انہوں نے مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ کے ذریعے دیا۔ الحمدللہ میرے بابا جان کی، ہمارے بانی موومنٹ کی زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپا تک، جس کی گواہ ان کی والدہ اور اس کے بعد ان کی زوجہ یعنی کہ میری امی جان بھی گواہ ہیں کہ میرے بابا جان کی یعنی ہمارے بانی موومنٹ کی تمام زندگی اللہ کے خوف میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کوٹ کر آپ کو عطا فرمایا تھا، اور آج اس کا عملی نمونہ نہ صرف میں بلکہ ان کی تمام بیٹیاں اور ان کے بیٹے آپ کے سامنے ہے۔ اور الحمدللہ یاد رکھو ایمان والو، سب سے بڑی گواہی انسان کی گھر سے ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ باہر تو ہر کوئی اچھا ہے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے، اپنا روپ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہر کوئی اچھا ہے، لیکن گھر میں اکثر لوگ اپنی اچھائی کو پیچھے اتار کے، دروازے سے پیچھے اتار کر داخل ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جن کی اولاد ہیں، نہ صرف ہم بلکہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی گواہ میری والدہ، اور الحمدللہ ہم ان کے گواہ کہ انہوں نے ہمیں اتنی اچھی زندگی سنوارنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسی ہمارے ہاتھوں میں تھمائی، اسی کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی دوڑ میں لگے ہیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایمان والیوں، یہ تھا میرا وہ مشن جس نے مجھے ایک عام سے ایک خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے یہ فلسفہ دیا جو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس مشن کو پا کے میں نے ہمیشہ عزت کمائی ہے، اور عزت جو عزت کی نگاہ والے ہوتے ہیں وہی دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، ان کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، جو عزت کی نگاہیں رکھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی عزت ہی دیتے ہیں۔ ایمان والیوں، آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آئیں، اگر آپ اس نفسا نفسی کے عالم میں
اپنی غلطیوں کا اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتی ہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم جو مقروض سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ ہے اس کو جوائن کیجیے، رضاکارانہ صورت میں اپنے اخلاص دیجیے، اپنا وقت دیجیے، اپنی زندگی کا تجربہ دیجیے، اپنا یہ سب چیزیں ہماری یہ دنیا کے مال، یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی مصروفیات سب یہاں پہ رہ جانی ہے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال میں جانا ہے۔ اور پھر اگر آپ معاشرے میں کوئی منفرد کام کرنا چاہتی ہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے لیکن دوسروں کے لیے کوئی جیتا ہے۔ یہ بات میں نے اپنے مشن سے سیکھی، اپنی تنظیم سے سیکھی، یہ جب جا کر میں آپ لوگوں کے اندر اِرسال ثواب کی یا پھر دوسرے پروگرامز کے اندر ربیع الاول شریف کے، ربیع الثانی کے یا محرم پاک کے یا رمضان جو بھی میں پروگرام کرتی ہوں تو جا کر یہ جو میں سوشل ایونٹس کی بات کرتی ہوں نا، معاشرتی برائیوں کی، ایمان والیوں، یہ اسی پلیٹ فارم کی توسط سے ہے۔ مجھے ذاتی آپ سے کوئی غرض نہیں، نہ میرا ذاتی صورت میں اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن عوام میں آسانیاں پیدا کرنا یہ امت محمدیہ پر لازم ہے۔ اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ چن لیتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ کون سے پیغام دے، خیر کے پیغام دے، آسانیوں کے پیغام دے۔ اور میں نے جتنے آسانیوں کے پیغام دیے الحمدللہ اپنی مقروض مومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ جس راہ پہ تو نے مجھ جیسے کھوٹے سکے کو لگایا، اور سب سے بڑی بات جس راہ پہ تو نے ہمارے بانی موومنٹ کو، ہمارے لیے فخر، ان کی شہادت دے کر، آپ اسی راہ میں تھے نا، اسی نوکری میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے کاموں میں پسند کیا اور اپنے پاس لے گیا، اور پھر کیا درجہ دیا؟ شہادت کا۔ کیا درجہ دیا؟ جو نیک کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ کون ہے؟ شہادت ہے۔ تو ایمان والیوں، اس کے یہ ایکسیڈنٹ ہو جائیں یا جو دوسرے محاذوں پر جو شہید ہوتے ہیں، جتنے خون کے قطرے بہتے ہیں وہ اتنے زیادہ شہید کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ تو ایمان والیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بانی موومنٹ کو کون سا درجہ دیا؟ تو کسی نے کہا نا، ایک آخدا میری تقدیر چنگی، دوسرا آخدا میری تصویر چنگی، نام نہاد مولوی تے لیڈر سیاستدان کہندے لوگوں سنو ساڈی تقریر چنگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چنگا او جدی آخیر چنگی، جدی آخیر چنگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے بانی موومنٹ کو اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ نے ان کی آخیر اچھی ہوئی، اللہ ہماری بھی آخیر اچھی فرمائے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، اگر اپنے کردار کو منفرد کرنا چاہتی ہو، اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہو، عاموں میں رہ کر خاص بننا چاہتی ہو، شوق ہے تمہارا دوسروں کے لیے تڑپ رکھتی ہو، شوق ہے تمہارا دوسروں کے لیے کام کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، تو پھر میں اتنا ہی کہوں گی کہ if you want to solve a problem, become the part of solution. If you have not the part of solution, become the part of problem. So if we all want to solve the problem, we should abide and we should take a step, we should follow the سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کی سیرت ہوگی، اپنی زندگی بھی آسان ہوگی اور دوسروں کی زندگیاں بھی ہم انشاءاللہ آسان کریں گے۔ مقروض سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موومنٹ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ مدینے والے کی پہچان ہے جو مقروض موومنٹ ہے۔ ایمان والیوں، اس کی خیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور جو کارکن اس میں رضاکارانہ صورت میں کام کر رہے ہیں، جس میں بنات جمیل بھی ہیں اور نسبت دختران یعنی کہ اس گھر کی بہویں بھی ہیں، اور جو ہم خواتین کام کر رہی ہیں، تو سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی مشن میں رکھے اور اسی مشن میں ہمیں دنیا فانی سے لے کر جائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔